باب ما یقطع الصلاۃ والمواطن التي یصلی فیہا وما یجزئ من الثیاب للصلاۃ۔ یہاں بیان ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، یعنی نماز کو ختم کرنے والی کون سی چیزیں ہیں، اور وہ مقامات جن میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور کن کپڑوں میں نماز ادا کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 156، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنزۃ یتوکأ علیہا ویغرزها بین یدیہ اذا صلی فصلی ذات یمین فمر بین یدیہ کلب ثم حمارا ثم مرت امرأة فلما انصرف صلی اللہ علیہ وسلم قال قد رأيت الذي رأيتم ليس يقطع صلاة المسلم شيء ولكن ادرؤوا ما استطعتم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نیزہ تھا، ایک چھڑی تھی آپ کے پاس، آپ اس پر ٹیکا لگایا کرتے تھے ضرورت پڑنے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے تھے تو اسے اپنے آگے گاڑ لیا کرتے تھے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں سترہ کہتے ہیں۔ نمازی اگر ایسی جگہ نماز ادا کر رہا ہو جہاں سے عام طور پر لوگ گزرتے ہوں یا لوگوں کی وہ گزرگاہ ہو، آمد و رفت کی جگہ ہو، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ سترہ اپنی جانماز کے آگے ایک سترہ قائم کرے، ایک سترہ رکھے، تاکہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ نہ ہو گزرنے والوں کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے سے پہلے اپنے سامنے وہ سترہ، وہ نیزہ رکھا کرتے تھے، گاڑ دیا کرتے تھے زمین میں۔ ایک دن اس نیزے کی دوسری طرف سے کتا گزرا، پھر گدھا گزرا، پھر کوئی خاتون گزری، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی کے آگے ایک نیزہ یا چھڑی گاڑ کر آپ نماز ادا کر رہے تھے، تو آپ کے نیزے کے پاس سے ایک پہلے کتا گزرا، پھر گدھا گزرا، پھر ایک خاتون گزری۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، آپ کی نماز مکمل ہو گئی، تو آپ نے فرمایا میں نے بھی وہ چیز دیکھی ہے جو تم نے دیکھی ہے، یعنی نمازی کے آگے سے یہ چیزیں گزری ہیں، آج تم نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا۔ مسلمان کی نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، یعنی ان لوگوں کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹی، فاسد نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ تم سے جہاں تک ہو سکے کسی کو آگے سے گزرنے سے روک دو۔ اگر کوئی مصلی کے آگے سے کوئی گزرتا ہے، کوئی گزرنا چاہتا ہے اور سترہ نہ ہو، تو مصلی اس کو ہاتھ کے اشارے سے یا کسی طرح سے اس کو آگے سے، نمازی کے آگے سے گزرنے سے روکے۔ کب؟ جبکہ سامنے سترہ نہ ہو۔ اگر سترہ ہو تو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، سترہ وہ آڑ ہے، اس کے پیچھے سے سترے کے سامنے سے گزرا جا سکتا ہے۔ بہرحال نماز فاسد نہیں ہوتی، کسی کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر سترہ نہ ہو تو نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ بہت بڑی سخت وعید آئی ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے غالباً روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے اگر معلوم ہو جائے تو گزرنے والا نمازی کے آگے سے گزرنے کے بجائے 40 دن، بعض راوی کہتے ہیں آپ نے 40 دن فرمایا یا 40 مہینے یا 40 سال، یہ مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال 40 دن بھی اگر مان لیا جائے تو یہ بہت بڑی مدت ہے۔ 40 دن ٹھہرے رہنے کو پسند کرے گا لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا، اتنی سخت وعید بتائی گئی ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پر مساجد وغیرہ میں بھی لوگ جلد بازی میں باہر نکلنے کے لیے نمازیوں کے آگے سے گزر کر چلے جاتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تھوڑی دیر انتظار کرنا چاہیے، یا پھر ان کے سامنے ٹیبل یا سترہ کوئی چیز آڑ رکھ کر گزر سکتے ہیں۔ البتہ اگر مسجد بڑی ہو، جیسے مکہ مسجد ہے، بڑی مساجد جو ہوتی ہیں ان میں چند صفیں چھوڑ کر نمازی کے آگے سے اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے جلدی میں تو اس وقت اجازت ہے۔ کب؟ جبکہ مسجد بڑی ہو، چھوٹی مسجدوں میں نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے۔ حدیث نمبر 157، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ ان راعیا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اصلی فی اعطان الابل قال لا فاصلی فی مرابض الغنم قال نعم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک چرواہے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز ادا کر سکتا ہوں، یعنی جہاں اونٹوں کو باندھا جاتا ہے میں وہاں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر اس شخص نے پوچھا کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کر سکتا ہوں، جہاں بکریوں کو باندھ کر رکھا جاتا ہے وہاں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔
صفحہ نمبر حدیث نمبر 158 قال زید بن علی لا بأس بالصلاة علی البساط والمسرح وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ ادنی ما یصلی فیہ الرجل ثوبہ ادنی ما تصلی فیہ المرأة قمیص وخمار وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ والامة تصلی بغیر خمار۔ اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ اگر اونٹ خدا نخواستہ بدک جائے اور سرکش ہو جائے تو انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، انسان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ بکریوں میں یہ خطرہ پایا نہیں جاتا، اسی لیے بکریاں چھوٹے جانور ہوتے ہیں، ان سے زیادہ خطرہ نہیں ہوتا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے بارے میں بکریوں کو باندھنے کی جگہ نماز ادا کرنے سے آپ نے منع نہیں فرمایا، جبکہ وہ جگہ صاف ستھری ہو، نماز پڑھنے کے قابل ہو۔ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چٹائی اور بچھونے کے اوپر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، صاف ستھری بیڈ شیٹ ہو، جانماز ہو، شطرنجی ہو یا قالین ہو یا جو بھی ہو جس پر آسانی سے سجدہ کیا جا سکتا ہو، ناک اور پیشانی زمین پر ٹکتے ہوں، اس پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام زید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کم از کم جن کپڑوں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے وہ ایک کپڑا ہے۔ مرد کے لیے سطر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اگر کسی کو کپڑا میسر نہ ہو، صرف اتنی بھی چادر مل جائے یا توال مل جائے یا کوئی ایک کپڑا مل جائے جس کو لپیٹ کر وہ نماز ادا کر سکتا ہو تو ستر عورت اتنا بھی اگر چھپا دے، کپڑا نہ ملنے کی صورت میں ہے یہ، اگر اتنا بھی اگر سطر ڈھانک لے اور نماز ادا کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور عورت کم از کم جن کپڑوں میں نماز ادا کر سکتی ہے وہ ہے قمیص اور چادر، چونکہ عورت کا سارا جسم قابل سطر ہے، چھپانا فرض ہے، صرف دونوں ہاتھ اور دونوں پیر اور دونوں آنکھیں یہ سطر میں نہیں ہے۔ اگر عورت ہو تو وہ مکمل جسم کو ڈھانک کر نماز ادا کرے۔ امام زید فرماتے ہیں کنیز یعنی باندی چادر کے بغیر بھی نماز ادا کر سکتی ہے، کیونکہ باندی کے احکام الگ ہے اور آزاد عورت کے احکام الگ ہیں اور دونوں کا سطر بھی الگ ہے، اسی لیے گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عورت جہاں تک سطر کرے اور اپنے جسم کو ڈھانک کر نماز ادا کرے، یہ اتنا بہتر ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں ہے۔ اس حدیث سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا گھر کے حال میں دہلان میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ کمرے کے اندر نماز پڑھے، کیونکہ اس میں زیادہ سطر ہے، زیادہ لوگ حال میں دہلان میں ہوتے ہیں، گھر کے افراد کمرے میں عام طور پر کم افراد ہوتے ہیں۔ اسی طرح کمرے میں نماز ادا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کوٹھری میں ایک ایسے کمرے میں وہ نماز ادا کرے جس میں عام طور پر گھر کے لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت نماز کے وقت بھی سطر کا مکمل اہتمام کرے۔